الحمدللہ مسلمان یہ قرآن پر ایمان لاتا ہے۔ قرآن کریم پر ایمان لانے کا جو پہلا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان اس کے احکام کو بلا چوں و چرا کہ تسلیم کر لے اور ان پر عمل کرے، چاہے ان احکام کی حکمت انہیں سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ کسی کا یہ نظریہ کہ قرآنی احکام کی حکمت سمجھ آئے گی تو ہی ان پر عمل کرے گا، یہ قرآن پر ایمان لانے کے خلاف ہے۔ دوسرا تقاضا وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات پر ایمان لانے کا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو قرآن کریم میں حلال فرمایا اسے حلال سمجھا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، اور جس چیز کو حرام فرمایا اس کو حرام ہی سمجھا جائے اور اس سے بچا جائے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کا قرآن پر ایمان نہیں جو اس کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال سمجھے۔ اب تیسری بات، جہاں قرآن کریم کی آیتوں کا انکار ہوتا ہو یا معاذ اللہ قرآن کریم کی آیات کا مذاق اڑایا جاتا ہو، وہاں نہ بیٹھا جائے، یہ بات بالکل اپنی گرے سے باندھ لی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم سورہ نساء کی آیت نمبر 140 میں جو ارشاد فرماتا ہے، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا۔ اور بے شک اللہ تم پر کتاب میں اتار چکا کہ جب تم اللہ کی آیتوں کو سنو کہ ان کا انکار کیا جاتا اور ان کی ہنسی بنائی جاتی ہے تو ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو جب تک وہ اور بات میں مشغول نہ ہوں، ورنہ تم بھی انہی جیسے ہو۔ بے شک اللہ کافروں اور منافقوں سب کو جہنم میں اکٹھا کرے گا۔ دیکھیں کتنا واضح بیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس حکم پر عمل کرنے کی اور اس حکم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔